السلام علیکم دوستو، میرا نام حامد نور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں علم بالقلم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے نمک حرام ڈیوڑی۔ بدقسمتی سے ایشیا کی سرزمین آستین کے سانپوں کے لیے بڑی زرخیز ثابت ہوئی ہے۔ میر جعفر، جس کا نام جعفر علی خان، نواب سراج الدولہ کی فوج میں ایک سردار تھا۔ بعد میں ترقی کرتے کرتے سپہ سالار کے عہدے تک پہنچ گیا۔ یہ نہایت بدفطرت آدمی تھا۔ اس کی نگاہیں تخت بنگال پر تھی۔ یہ چاہتا تھا کہ نوجوان نواب کو ہٹا کر خود نواب بن جائے، اس لیے اس نے نواب سراج الدولہ سے غداری کر کے ان کی شکست، انگریزوں کی جیت کا راستہ ہموار کیا۔ اس کے بعد بنگال پر انگریزوں کا عملاً قبضہ ہو گیا۔ انہوں نے میر جعفر کو 1757 میں برائے نام بنگال کا نواب مقرر کیا۔ یہ ایک کٹ پتلی حکمران تھا۔ اصل اختیارات لارڈ رابرٹ کلائیو کے ہاتھ میں تھے۔ انہوں نے بنگالی عوام کو جی بھر کے لوٹا۔ ان کے قالین کے کاروبار تباہ ہو گئے۔ میر جعفر، جو کہ وزیر اعظم تھا، اور میر میرن، جو میر جعفر کا ہی بیٹا تھا۔ میر جعفر غدار نے فیصلہ کن جنگ پلاسی میں اپنی فوج الگ کر لی اور نواب مرزا محمد سراج الدولہ کو گرفتار کروا کر بعد میں اپنے بیٹے میر میرن کے ہاتھوں پھانسی لگوا کر شہید کر ڈالا تھا۔ بعد ازاں میر جعفر کو اس کے دوسرے بیٹے نے قتل کر دیا تھا۔ شیر میسور ٹیپو سلطان کے دربار میں ایک پوری جماعت غداروں کی پل رہی تھی۔ میر صادق وزیر اعظم، معین الدین سپہ سالار، میر قمر الدین سالار، میر عالم ماہر امور سیاست، مہدی علی خان امور سیاست، پورنیا وزیر خزانہ، ٹرمل راؤ سالار، کرشنا راؤ سالار۔ یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، مگر قدرت نے ان کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ میر صادق اور میر جعفر مارے گئے تھے۔ انگریزوں نے اپنے سب سے بڑے وفادار میر صادق کی لاش کو گھڑے میں پھینک دیا۔ میر قمر الدین کچھ عرصہ بعد جذام کی بیماری سے گل سڑ گیا۔ غلام علی لنگڑا کئی سالوں تک زندہ رہا، مگر جہاں سے گزرتا مسلمان اس پر تھوکتے تھے۔ میر عالم کو زہریلی بیماری لگ گئی۔ اسے علاج کے لیے سانپوں سے ڈسوایا جاتا، سانپ اس کے زہر سے مر جاتا۔ میر جعفر کی وفات 5 فروری 1765 میں ہوئی، اور اسی طرح پاکستان کے غدار بھی گل سڑ کے مرتے جائیں گے، اور پاکستان دنیا کے نقشے پہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔